جو کہانی مومنہ اقبال نے اپنے اینڈ سے سنائی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شادی شدہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھے بلیک میل کرنا ہے یا اس نے میرے ساتھ ایسا کرنا ہے، سیم کہانی ثاقب صدر نے سنائی ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ ہماری 2020 میں مومنہ اقبال سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہمارے درمیان تعلقات قائم ہو گئے، پھر ہم نے بہت سے بیرون ممالک کے دورے کیے۔ کہ ثاقب صدر نے یہ کہا کہ ہم ایک سٹیج پہ ہم دونوں جو خاندان تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ کہ آپ چکر والے نادرہ سے اگر میں نے نکاح کیا ہے یا میری بہن کی بات کر رہے ہیں آپ، میری بہن نے نکاح کیا تو آپ نادرہ سے چیک کریں جا کے، وہاں پر آپ کو ریکارڈ پتہ چل جائے گا کہ میری بہن نے نکاح کیا کہ نہیں کیا۔ اب پیسے دیے گئے $10,000 رمشا اقبال نے بلیک میلنگ کر کے لیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاتق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ ثاقب صدر اور مومنہ اقبال کی جو قانونی جنگ ہے اس میں ایک نئی چیز نکل کے سامنے آئی ہے، کیونکہ کل FIR سامنے آئی، اس کے بعد ثاقب صدر نے اپنی ضمانت جو ہے سیشن کورٹ سے عبوری ضمانت کروا لی۔ عبوری ضمانت کے بعد اسی دن رات کو جو مومنہ اقبال ہے ان کی بہن نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی جس میں حکومت پنجاب کا بھی شکریہ ادا کیا گیا، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ثاقب صدر کا بیان جو ہے جو انہوں نے NCCIA کو دیا ہے اس میں مختلف چیزیں نکل کے سامنے بھی آئی ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر وقاص صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کیونکہ NCCIA میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ منظر یہاں پر آئی ہیں۔ ثاقب صدر کا بیان یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو فریقین کے درمیان ایک تنازع ہے۔ جو بھی تنازع ہے ہراسانی کا ہے، بلیک میلنگ کا ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا ہے، لیکن اس میں دو فریق ہیں، ایک فریق ہے مومنہ اقبال اور دوسرا فریق ہے ثاقب صدر۔ ٹھیک ہے، مومنہ اقبال کے اسٹیٹمنٹ پر تو FIR ہوگی، اب ثاقب صدر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور اس کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ اس کیس میں دوسرے فریق ہیں۔ اب ثاقب صدر کے وکیل ہیں میاں علی اشفاق، اور انہوں نے ثاقب صدر کے بہاف پہ جو NCCIA میں جو ان کا اسٹیٹمنٹ جمع کروایا تھا وہ اسٹیٹمنٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور اس بیان کا لب لباب یہ ہے کہ جو کچھ مومنہ اقبال نے اپنے بیان میں کہا ثاقب صدر نے بالکل اس کا الٹ بولا، یعنی کہ جو کہانی مومنہ اقبال نے اپنے اینڈ سے سنائی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شادی شدہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھے بلیک میل کرنا ہے یا اس نے میرے ساتھ ایسا کرنا ہے، سیم کہانی ثاقب صدر نے سنائی ہے۔ اب اس کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو شروع سے پڑھ دیتا ہوں۔ اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ ہماری 2020 میں مومنہ اقبال سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہمارے درمیان تعلقات قائم ہو گئے، پھر ہم نے بہت سے بیرون ممالک کے دورے کیے۔ اب ثاقب صدر کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مومنہ اقبال کو کروڑوں روپے دیے، لگژری گاڑیاں، فارچونر، ہونڈا سویک، بلکہ ایک شاپنگ مال سے 1 کروڑ روپے کی شاپنگ کروائی۔ ان کی جو بہن ہے رمشا اقبال، ان کی جو وکالت کی ڈگری ہے وہ بھی ثاقب صدر کی مرہون منت ہے، اور اس ڈگری کے عوض جو ہے ان کو پیسے دیے گئے $10,000 رمشا اقبال نے بلیک میلنگ کر کے لیے۔ یعنی کہ یہ سارے الزامات یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 4 5 6 سال سے یہ تعلقات قائم تھے اور ان تعلقات میں کبھی اتار چڑھاؤ آتا رہا، اور اس کے نتیجے میں بالآخر 2025 میں یہ تعلقات ختم ہو گئے۔ اب ختم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اب ختم ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ثاقب صدر نے یہ کہا کہ ہم ایک سٹیج پہ ہم دونوں جو خاندان تھے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں۔ جب بات شادی تک پہنچی تو ثاقب صدر نے یہ کہا اپنے سٹیٹمنٹ میں کہ جب مجھے پتا چلا کہ مومنہ اقبال آلریڈی شادی شدہ ہیں اور طلاق شدہ ہیں اور اس کے اہل خانہ نے یہ بات ان سے چھپائی ہے تو اس کے بعد میں نے شادی سے انکار کیا۔ اب یہی سٹیٹمنٹ مومنہ اقبال نے بھی دیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میرا نکاح ہوا تھا تو آپ نادرہ سے چیک کروا لیں، نادرہ سے تو ریکارڈ آ جاتا ہے۔ انہوں نے تو یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ چیک کروا لیں نادرہ سے، اگر میں نے نکاح کیا ہے یا میری بہن کی بات کر رہے ہیں آپ، میری بہن نے نکاح کیا تو آپ نادرہ سے چیک کریں جا کے، وہاں پر آپ کو ریکارڈ پتہ چل جائے گا کہ میری بہن نے نکاح کیا کہ نہیں کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ مومنہ اقبال نے دیا کہ جب مجھے پتا چلا کہ ثاقب صدر شادی شدہ ہے تو میں پھر وہ اس ریلیشن سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب سیم بیان سیم سٹیٹمنٹ ثاقب صدر کا بھی آ گیا کہ جی مجھے جب پتا چلا کہ مومنہ اقبال جو ہے شادی شدہ ہے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں، آگے چل کے مومنہ اقبال نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ ثاقب صدر کے موبائلز میں کچھ ان کی نازیبا ویڈیوز ہیں جو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی ہیں، میری بہن کو بھی کی ہیں۔ سیم سٹیٹمنٹ اس کی ثاقب صدر کی مسز جو ہیں سمیرہ، ان کا بھی سٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا؟ ان کا بھی سٹیٹمنٹ آگے چل کے میں بتاتا ہوں، پہلے یہ والا ذرا پوائنٹ کلیئر کر لیں۔ اب جب ثاقب صدر کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب ہم بین الاقوامی دوروں پر گئے اور سیر سپاٹے کیے تو وہاں پر مومنہ نے اپنے جو ان کے پاس جو ٹیب تھا اس ٹیب میں انہوں نے بہت سی تصاویر اور ویڈیوز بنائی میری، اور وہ ویڈیوز بنانے کے بعد
مجھے بلیک میل کیا گیا کہ اگر تم نے میری کس بات، طرح کی تصویریں تھیں؟ نازیبا تصویریں ظاہر ہے تھیں ان کی آپس کی جو ثاقب چدر کی؟ ثاقب چدر کی اور مومنہ اقبال کی جو تصاویر بنائی اس میں رمشا بھی ساتھ تھی، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب وہ ثاقب کا کلیم یہ ہے کہ مومنہ اقبال نے جو تصاویر بنائی وہ اس کے ذریعے بلیک میل کر رہی تھی. بلیک میل کیا کر رہی تھی کہ اس نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ تصاویر میں تمہاری بیوی کو بھیج دوں گی جو کہ سمیرہ ہے. یعنی کہ ثاقب، مومنہ کہہ رہی ہے کہ جو ویڈیوز کے ذریعے ثاقب مجھے بلیک میل کر رہا ہے، ثاقب کہہ رہا ہے کہ ویڈیوز کے ذریعے مومنہ مجھے بلیک میل کرتی رہی. مطلب فون نہیں ہونا چاہیے تھا، فون نہیں ہونا چاہیے تھا، تصاویر نہیں بننی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سارے معاملے میں ثاقب صدر نے یہ آگے چل کے اپنے جو اسٹیٹمنٹ ہے، 4 صفحات پر مشتمل یہ اسٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے تمام جو الزامات ہیں مومنہ کے حوالے سے ان کو بالکل کہا کہ یہ غلط ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ جان سے مارنے کی دھمکیاں میں نے نہیں دی، مجھ کو ملی ہیں. اور وہ جو ان کے جو منگیتر ہیں یا شوہر ہیں حمزہ شوہر انہوں نے مجھے دھمکیاں دی، جس پر چنیوٹ میں نے ایف آئی آر بھی کروا دی، وہ ریکارڈ کا حصہ بھی ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایف آئی آر ہو گئی ہے. میرا وکاس بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ثاقب چدر نے بھی الزامات لگا دیے، ثاقب چدر نے کہا کہ مجھ سے گالیاں بھی لی گئیں، مجھ سے میرے ساتھ بین الاقوامی دورے بھی کیے گئے. کل رمشا اقبال صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں باقاعدہ طور پہ ایک چیز مینشن کی کہ اگر ہم نے ان سے گاڑیاں لی ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ کوئی ثبوت دکھائیں یا تو ہمیں بتائیں کہ جی یہ چیز آپ نے ہم سے لیا. اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں منڈے والے دن ایک سوٹ فائل کرنے جا رہی ہوں اس کے خلاف کہ یہ چیزیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لی ہیں یہ ثابت کریں. اب دیکھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا رمشا نے کہ اگر آپ نے، ظاہر ہے اگر آپ کسی کو کوئی گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، اگر آپ کے کریڈٹ کارڈ سے کسی نے 1 کروڑ روپے کی شاپنگ کی ہے تو اس کا ریکارڈ تو ہوگا نا. گفٹس کی اگر بات کریں، میں قاضی کی بات کاٹ رہا ہوں، گفٹس کی اگر بات کریں اس نے یہ بھی بولا ہے رمشا نے کہ اگر گفٹس انہوں نے دی ہیں تو پھر ہم نے بھی دیے ہیں گفٹس. اب اس بات میں کون سی چیز، انہوں نے اپنے گفٹ بتائے نہیں نا ابھی تک، گفٹس بتایا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ حکم کا اکا کھیلنا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اینڈ پہ بتائیں گے کہ جو چیزیں ہم نے. دیکھیں بات اب اس کیس کی ایف آئی آر ہو چکی ہے، اب یہ معاملہ آ گیا ہے کورٹ میں. تو کورٹ میں تو اگر تو دونوں پارٹیز نے کیس کو آگے بڑھانا ہے تو پھر ہر طرح کا ایویڈنس دونوں پارٹیز کی جانب سے آئے گا ہی آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کوئی الزام لگا دیں اور الزام لگانے کے بعد جب اس کو پروف کرنے کی باری آئے تو پھر آپ پروف نہ کر پائیں. آپ کو میشا شفیع اور علی ظفر والا کیس یاد ہوگا، 7-8 سال وہ کیس چلا لیکن دونوں میں صلح نہیں ہوئی. تو پھر کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کیس بھی 7 سے 8 سال چلے گا؟ دیکھیں ابھی تو پری ریس سٹیج ہے، وہ کیس سول سوٹ تھا، یہ پری میچور ہے ابھی کیس. نہیں یہ وہ سول سوٹ تھا، وہ ڈیفیمیشن کا کیس تھا. کہہ تو رہی ہیں وہ جب کریں گی تب کریں گی. ابھی جو ہمارے پاس کیس ان ہینڈ ہے وہ ایف آئی آر NCCI کی پی کے ایکٹ کے تحت جو ہوئی ہے ثاقب چدر پر، فی الحال تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کا چلان آنا ہے، اس کا ٹرائل ہونا ہے. تو مین وائل اگر وہ سول سوٹ بھی فائل کر دیں گی تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے. تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ دونوں پروسیڈنگ ایک ساتھ چل سکتی ہیں کہ نہیں چل سکتی، کیونکہ ایک ہی طرح کے الزامات پر وہ منڈے والے دن جی جو سمیرہ ہیں سننے میں ہے کہ وہ بھی جو ہے پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں، پھر مزید چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی. ظاہر ہے نا، جب ایک سائڈ سے الزامات کی ایک بوچھار ہوگی، کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، تو ظاہر ہے وہ ان کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اب اس کیس میں میرا صرف کویسچن ثاقب چدر صاحب سے صرف یہ کویسچن ہے کہ دیکھیے آپ نے گاڑیاں دیں، آپ نے بین الاقوامی ٹور کروائے، نہیں ٹور کروائے، آپ نے مومنہ کو گاڑیاں دی، آپ نے اس کی بہن کو ٹیک کیئر کیا، آپ نے ان کے فائنینشیلز دیکھے، جو بھی تھا اس وقت آپ لوگ ایک ریلیشن میں تھے. جو کیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا دیا کیا نہیں دیا، کیس یہ ہے کہ کیا آپ نے مومنہ کو ہراساں کیا، کیا آپ نے ان کو بلیک میل کیا، آپ نے ان کو مارنے کی دھمکیاں دی، جان سے مارنے کی دھمکیاں سر. یہ تو ایف آئی آر میں بتا دیا نا ابتدائی تفتیشی رپورٹ میں، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ انہوں نے فرینزک کروایا سر فون کا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ثاقب چدر نے اپنا موبائل ریسیٹ کیا ہے. دیکھیں ایف آئی آر ایک اور چیز ہے، اور ان کے میسیجز بھی دکھائے ہیں. ایف آئی آر کے ذریعے آپ کسی کو گناہ گار ڈکلیئر نہیں کر سکتے. سر ایف آئی آر میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. وہ دیکھیں وہ تو اس کے بیان میں بھی ہے، ٹھیک ہے. ایف آئی آر ثابت نہیں کرتی کہ کوئی بندہ گناہ گار ہے. میں آپ کی بات سے 110% ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک الزام لگانا ہوتا ہے، جو NCCI والا ادارہ ہے نا وہ پہلے انویسٹیگیٹ کرتا ہے دین آپ ایف آئی آر کرتا ہے. جی جو فرینزک ہوئی ہے فون کی اس میں یہ مینشن ہے. میں کہہ رہا ہوں ہوئی ہوگی، سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن
یہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثاقب صدر جو ہے وہ قصوروار ثابت ہو چکا ہے, اس کو عدالت نے کرنا ہے. ڈکی والے معاملے پر این سی سی ای نے کیا نہیں کہا. ڈکی والے معاملے پر آپ کو پتا ہے, آپ نے سب سے اہم وہ کیس کور کیا, پورا کیس کور کیا, اس میں کیا کچھ نہیں کہا این سی سی ای نے. کیس ہی ڈیفرنٹ تھا نا یار, میں صرف این سی سی ای کی ایف آئی آر کی بات کر رہا ہوں, کیس جو بھی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ آخر میں فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. اب یہ معاملہ کورٹ میں آ گیا ہے تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے. میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ ثاقب صدر صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ مرضی دیا ہو, آپ نے گفٹس دیے ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ, کیس یہ ہے ہی نہیں گفٹس دینے یا نہ دے. کیس یہ ہے کہ آپ نے ہراساں کیا یا نہیں کیا. کیس یہ ہے کہ آپ نے ان کو نازیبا ویڈیوز بھیجی یا نہیں بھیجی اور اسے پبلک کرنے کے لیے بلیک میل کیا کہ نہیں کیا. کیس یہ ہے. اب اگر آپ نے کیس یہ کرنا ہے کہ یار اس نے میرے سے گفٹ لیے, تو آپ جائیں جا کے کورٹ میں دعویٰ رسیدیں ساتھ لگائیں, کورٹ میں دعویٰ کریں کہ یار یہ میرے گفٹ ہیں, یہ واپس کریں. تو فی الحال جو کیس ہے اس میں ثاقب صدر کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے. انہوں نے اس سٹیٹمنٹ, مومنہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اسی کا جو اسے کہہ لیں کہ صفحہ پلٹا کے وہی سٹیٹمنٹ دوبارہ چھاپ دیا ہے کہ جو ایلیگیشن مومنہ نے لگائے وہی ایلیگیشن اس نے مومنہ پہ دوبارہ لگا دی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا.